أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم ذمہ داران، صوبائی جمعیت الحدیث آندھرا پردیش، علماء کرام، دعات عظام اور جملہ حاضرین، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک اہم اور بامقصد اجتماع میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، مقصد الحمدللہ واضح ہے، نیک ہے. اللہ تعالیٰ اس نشست کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے نیک اعمال میں درج فرما دے. اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد اور اس کے حمد و ثنا کے بعد میں اس اجلاس کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، صوبائی جمعیت آندھرا پردیش کے ذمہ داران کا، کہ انہوں نے ایک بامقصد اجتماع کے انعقاد کا فیصلہ کیا اور الحمدللہ وقتاً فوقتاً یہ حضرات اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں. ائمہ اور دعات، اہل علم کا اجتماع، تربیتی اجتماع، اس سے پہلے ورثۃ الانبیاء کنونشن میں بھی ہمیں حاضری کی سعادت ملی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ حضرات جو مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں اور اس پروگرام سے استفادے کے لیے آپ نے سفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس جد و جہد کو بھی قبول فرمائے. ہمیں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، دعوت کا نبوی منہج. دعوت کا نبوی منہج. دعوت کیا ہے؟ دعوت کا لفظ بہت ہی عام فہم ہے. دعا یدعو، بلانا، لغوی اعتبار سے بلانا، کسی کو پکارنا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا. اس کے لیے تبلیغ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ابلاغ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ کہ دعوت کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ بھی واضح ہے. اللہ کی طرف بلانا، اللہ پر ایمان لانے کی طرف بلانا، اللہ کے رسولوں کو جو کچھ اللہ کی طرف سے دیا گیا اس میں ان کو سچا ماننا، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا، ان ساری چیزوں کی طرف بلانے ہی کا نام دعوت ہے. اور دعوت کا مقصد آپ جانتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
چونکہ جن و انس کی پیدائش ہی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، تو اسی بنیادی مقصد سے لوگوں کو مربوط کرنا، لوگوں کو جوڑنا، یہی مقصد ہے دعوت کا۔ اب یہ ہے کہ آپ اس کو الگ الگ الفاظ میں تعبیر کر سکتے ہیں، جیسا کہ کہا کسی صحابی نے کہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کا مکلف کیا ہے وہ یہ کہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اللہ کے بندوں کو بندوں کی پرستش سے نکال کر کے بندوں کے رب کی پرستش کی طرف لے جانا، یہی ہمارا مقصد۔ اب اس کو آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نام دیں، اس کو آپ توحید کی تبلیغ، شرک سے تحذیر کا نام دیں، اس کو آپ جو ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے اور جنت میں لے جانے کی کوشش کا نام دیں، جو نام بھی دیں، لیکن سب کا لب لباب یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جس مقصد سے کے لیے پیدا کیا ہے اسی مقصد کی طرف لے جانا، اس لیے کہ بندے اکثر اس مقصد سے ہٹتے رہتے ہیں اور دوسری راہوں پر چلے جاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی پوجا کرنے لگتے ہیں، دوسروں کے سامنے دست دعا دراز کرنے لگتے ہیں، دوسروں کے سامنے یہ پیشانی جھکانے لگتے ہیں، تو ایسے سارے لوگوں کو اصل دین کی طرف، توحید کی طرف لے آنا، یہی مقصد ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی طریقہ، دعوت کا کوئی طریقہ، کوئی منہج اور کوئی رخ ہوگا، ہمیں اس کی بھی تعلیم دی گئی ہوگی کہ ہمیں دعوت کا کام کس نہج پر کرنا ہے۔ دیکھیے، سب سے بنیادی بات اس سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے یہ اصلاً انبیاء کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا تھا دعوت کے کام کے لیے، نبیوں کی بعثت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر، تو وہاں سے دعوت کا کام ختم نہیں ہوا، بلکہ اس دعوت کے کام کا مکلف بنایا گیا انبیاء کے بعد کس کو؟ ورثۃ الانبیاء کو، انبیاء کے وارثین کو۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب جب دعات ورثۃ الانبیاء ہیں تو ان کو جو کام کرنا ہے وہ بھی انبیاء ہی کے مقرر کیے ہوئے طریقے، انہی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ نبی آپ بتا دیجئے، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، میں بھی انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے متبعین بھی بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو دیکھیے، نبی نے بتا دیا کہ میری دعوت کا طریقہ کیا ہے، منہج کیا ہے، اور بھی آپ 23 سال تک یہ کام دعوت کا کرتے رہے، اور آپ نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی تقریر سے، اپنی سیرت سے، ان تمام چیزوں سے ہمارے لیے ایک روشن شاہراہ قائم کر دی، جس کے بعد ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، قرآن پڑھیے، حدیثیں پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، پھر کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی کہ ہمیں ہماری دعوت کا منہج کیا ہے اور ہمیں کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ بہرحال کچھ بنیادی چیزیں جو دعوت کے نبوی منہج میں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، ان کا ہم مختصراً تذکرہ کریں گے۔ وہ بھی صرف تجدید کے لیے، تذکیر کے لیے، وہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، لیکن تجدید عہد ہو جائے گا، باتیں تازہ ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز اخلاص۔ اخلاص ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی اور مقصد نہ ہو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ بل اللہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اخلاص کی بات کہی گئی، اور یہ دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارے کام کے اندر اخلاص نہ ہوگا، اللہ کی رضا مقصود نہ ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس میں کوئی اور چیز مقصود ہوگی، یا اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی رضا مقصود ہوگی۔ بسا اوقات انسان دنیا کا طلبگار ہو سکتا ہے، کام دعوت کا کر رہا ہے، کام دین کا کر رہا ہے، لیکن مقصد اس کا دنیا حاصل کرنا ہے، مقصد اس کا شہرت حاصل کرنا ہے، مقصد اس کا نام و نمود ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دین کے کسی بھی کام میں، جن میں سے دعوت بھی ہے، اگر اخلاص نہ رہے گا، اخلاص سے ہٹ کر کے ہم کسی اور طرف جائیں گے، تو یہ ہمارا عمل ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہوتا ہے، اور انسان کو وہی حاصل ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ بہت ساری آیتوں کے اندر اور حدیثوں کے اندر اس بات کو پڑھتے رہتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفِ الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو شخص دنیا کا طلبگار ہوگا اور دنیاوی زندگی کا طلبگار ہوگا، دنیا کی زیب و زینت کا طلبگار ہوگا، تو ہم اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ہم کو دنیا تو میں دے دیں گے، کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور ان تین لوگوں کا انجام حدیثوں میں آپ نے پڑھا، ایک مجاہد، ایک داعی، اور ایک سخاوت اور فیاضی کرنے والا، انفاق فی سبیل اللہ کا کام کرنے والا۔ سب سے پہلے ان کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ جو کام کیا تھا دنیا کے اندر، یہ نیک کام کس لیے کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ میں نے اس لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تم نے اس لیے کیا تھا۔ داعی کو خاص طور سے، عالم کو خاص طور سے کہا گیا تھا کہ تم نے تو اس لیے یہ کام کیا تھا
کہ لیقال فلان عالم و فلان قارئ، کہ تاکہ لوگ کہیں کہ ارے فلاں تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا حافظ ہے، قاری ہے، داعی ہے، خطیب ہے۔ وقد قیل، یہ سب ہو چکا، تم کو دنیا میں جو چیز تم طلب کر رہے تھے وہ مل چکا تم کو، اب تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں بچا۔ تو اسی طرح سے اس مجاہد کو بھی کہا جائے گا اور اس سخی اور فیاض آدمی کو، اور پھر اس کے بعد ان سب کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دعوت میں اخلاص کی جو بات ہے نا، بڑی نازک، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، چونکہ ایک داعی کا سماج کے اندر مقام ہوتا ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات انسان اس پر پھولے نہیں سماتا، اور مزید وہ چاہتا ہے کہ مجھ کو شہرت ملے، مجھ کو مزید عزت ملے، اور اس کے لیے وہ ایسی ایسی حرکتیں بسا اوقات کر جاتا ہے جو کسی طرح سے مناسب نہیں۔ پوسٹر میں نام نیچے اوپر ہو گیا، ناراض ہو گئے، میرا نام سب سے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ یا اسی طریقے سے القاب و آداب میں کچھ کمی ہے، میرے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگایا، میرے نام کے ساتھ شیخ الحدیث نہیں لگایا۔ یہ ساری چیزیں ظاہر بات ہے کہ انسان کے اخلاص پر حرف لاتی ہیں، اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں تو مت پوچھئے کہ کس طرح سے اخلاص کی پامالی ہوتی ہے۔ قدم قدم پر سیلفی لینا، فوٹو کھنچوانا، اور ہر دم اس کو سوشل میڈیا پر پروسنا، کھانا کھا رہے ہیں تو سیلفی، چائے پی رہے ہیں تو فوٹو کھنچوا رہے ہیں، کسی اسٹیشن پر اترے ہیں تو فوٹو، ایئرپورٹ پہ ہیں تو تب فوٹو، کبھی ادھر منہ کر کے کبھی ادھر منہ کر کے۔ آخر یہ چیزیں انسان ان کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ دوسری طرف ایسے دعات جو شرط لگائیں کہ ہمیں ہمارا معاوضہ اتنا ہے، اور وہ معاوضے کی رقم مت پوچھئے، سن کر کے انسان بے ہوش ہو جائے۔ گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے کوئی 50,000، کوئی 80,000، لاکھوں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ شرط لگائی جاتی، پری پیڈ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں آپ اپنا سرمایہ لگا کر کے دعوت کا کام کیجئے، لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ یہ جو ہوش ربا مبلغ کا آپ مطالبہ کرتے ہیں وہ کہاں تک درست ہے، اور لوگوں کی، غریبوں کی جیبوں سے 10 روپیہ 5 روپیہ جمع کر کر کے لوگ اکٹھا کر کے آپ کو دے رہے ہیں، کس طرح سے دے رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں میرے بھائیوں اخلاص کے منافی ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے یہاں۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اے نبی کیا آپ لوگوں سے اجر کا مطالبہ کرتے ہیں، معاوضہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہ لوگ اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی بات نہیں سن رہے؟ آپ کا معاوضہ، آپ کا اجر تو اللہ کے یہاں ہے، اور صرف نبیوں کا ہی نہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المصلحین اور لا یضیع اجر المحسنین،
کسی بھی نیکوکار کا اجر اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوتا، مصلحین کا اجر اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوتا۔ تو نیت کی اصلاح سب سے بنیادی چیز ہے، اور یہ صرف دعوت کے کام میں نہیں بلکہ ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دین کا کام سمجھ کر کے کیا جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ دعوت اللہ اس سے اہم دین کا کام اور اس سے اہم نیکی کا کام، اس سے اہم عبادت کا کام کیا ہو؟ دوسری چیز اخلاص کے بعد علم۔ علم ایک داعی کے لیے العلم قبل القول والعمل، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم ضروری ہے۔ اور یہ بھی ایک واضح چیز ہے، اس میں بہت زیادہ کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام کوئی انسان کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے بارے میں پہلے جانکاری حاصل کرتا ہے، وہ اندھیرے میں تیر چلانا نہیں شروع کرتا۔ یہ کام کیسے کیا جائے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے کیا جائے تو کامیابی ہوگی، کیسے کیا جائے تو ناکامی ہوگی۔ تو دعوت کا کام تو بدرجہ اولا اس بات کا متقاضی ہے کہ اس میدان میں قدم رکھنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو علم سے مسلح کر لیں۔ تو امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، اس میں سب سے پہلے قرآن کی یہ آیت پیش کی ہے۔ آپ جانتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ جان لیجئے، فعلم یہی علم ہے، جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ تو دیکھیے استغفار ایک عمل ہے، اس عمل سے پہلے علم کا تذکرہ ہوا، عمل سے پہلے علم کا تذکرہ ہوا۔ اور اس سے بھی واضح آپ دیکھیے قرآن کی یہ آیت جو بار بار ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکل کر کے جاتے کہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں۔ تفقہ فی الدین، لیتفقہوا فی الدین، سرسری علم نہیں، تفقہ فی الدین کا۔ کس لیے؟ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد، پھر جا کر کے اپنی قوم کے اندر انذار کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، دعوت کا کام کریں۔ تو دیکھیے انذار کا کام کرنے سے پہلے، تبلیغ اور دعوت کا کام کرنے سے پہلے کہا کہ اس سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور دعوت کا کام کریں۔ تو کوئی کام بغیر جانکاری کے اور بغیر علم کے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تو دعوت کا کام تو بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو دعوت کا کام کرتا ہے، علم حاصل کر لیا اس نے، کسی ادارے سے فارغ ہو گیا، اب اس کے بعد میدان عمل میں آ گیا، دعوت کا کام کرنے لگا، تو کیا علم کا
جو سلسلہ تھا علم حاصل کرنے کا اس ختم ہو گیا؟ نہیں. علم کا معاملہ تو یہ ہے کہ من المہد الی اللحد، جب تک سانس چل رہی ہے تب تک علم حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. العلم بحر لا ساحل له، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. علم بہت بڑی چیز ہے. تو طالب علمی کے زمانے میں بھی اور پھر اس کے بعد بھی پوری زندگی ہمیں علم سے جڑے رہنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے. اور علم جانتے ہیں آپ، جب علم دین کے اندر، شریعت کے اندر علم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ ہم اولو العرفان. علم اس کا نام ہے. ابن قیم نے اپنے قصیدہ نونیہ میں یہ کہا ہے، العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ ہم اولو العرفان. اللہ اور رسول کی بات اور صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا، وہ جو ما انا علیہ و اصحابی والی بات ہے وہ بھی یہاں یاد رکھنے کی. کتاب و سنت کا علم، اور کتاب و سنت کا علم علی فہم السلف الصالح، یہ اصیل علم، بنیادی علم. باقی اس کے بعد علم کا دائرہ تو بہت وسیع ہے. ہم جو کچھ بھی اسلام کے اندر علم کے لیے ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع یہ کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یومیہ دعاؤں میں آپ جانتے ہیں وہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں، اس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کو یہ دعا پڑھتے تھے، کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. روزانہ کا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا وقل رب زدنی علما. نبی کو حکم دے رہا ہے، نبی کا رب حکم دے رہا ہے کہ علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے رہیے. تو ہم اور آپ ظاہر بات ہے کہ زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم علم میں اضافے کی دعا بھی کریں اور اس دعا کے ساتھ ساتھ اس کے لیے عملی قدم بھی اٹھائیں، جد و جہد بھی کریں. صرف دعا سے نہیں علم حاصل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی، لیکن یہ ہے کہ قدم بڑھانا تو ہم کو خود ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں کسی کوتاہی، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فراغت کے بعد کتابوں سے ان کا ناطہ ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، اب ہمیں علم حاصل کرنے کی، مطالعہ کرنے کی، کتاب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور خاص طور سے جب سے یہ موبائل اور سوشل میڈیا کا جھمیلہ آیا ہے تو اور زیادہ لوگوں کی کتابوں سے دوری ہو گئی ہے، مطالعہ سے دوری ہو گئی ہے. اور یہ فضول کا جو جس کو علم لوگ سمجھتے ہیں، موبائل والا علم فضول کا، اس میں بہت کم جو ہے مفید باتیں آپ کو ملتی ہیں. تو کتاب سے ہمیں ہماری دوستی ہونی چاہیے، اور وہ بھی کتابیں جو صحیح منہج، صحیح عقیدے کے لوگوں کی کتابیں ہیں، جو کتاب و سنت علی فہم السلف الصالح کے مطابق، ایسی کتابوں کا مطالعہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے اندر ہم علی وجہ البصیرہ چلیں. اسی میں یہ آیت بھی پھر ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو دیکھیے یہاں علی بصیرۃ کہا، وہاں جو ہے لیتفقہوا فی الدین کہا، پھر جو ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. ظاہر بات ہے کہ حکمت، موعظہ حسنہ
اور جدال باللتی ہی احسن، یہ ساری چیزیں علم ہی کے ذریعے حاصل ہوں گی، علم ہی کے ذریعے ان کو سمجھا جائے گا اور برتا جائے گا۔ اب اس تناظر میں دیکھیے کہ آج کچھ جماعتیں ہیں جو گاؤں گاؤں قریہ قریہ گھوم کر کے تبلیغ کا کام کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، دعوت کا کام کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن اس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا علم سے کوئی سروکار نہیں، اکثر لوگ اس میں ان پڑھ ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور وہ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ لوگوں کو کیا دیتے ہوں گے؟ کہا جاتا ہے کہ فاقد الشیء لا یعطیہ، فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ ہم تو اسی وقت دوسرے کو کچھ دے سکتے ہیں جب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ رہے۔ ہم خود ہی پھکڑ ہوں، ہم خود ہی جو ہے قلاش ہوں تو دوسرے کو کیا دیں گے؟ تو اسی لیے علم کی بات پر بڑی ترکیز کی گئی ہے۔ علم سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز اور دعوت کے نبوی منہج میں ملتی ہے، ترتیبات کا لحاظ، ترجیحات کا لحاظ، جس کو اولویات الدعوہ کہتے ہیں۔ دعوت میں بھی ترتیب ہے، تدریج ہے، کس چیز کی دعوت مقدم ہے، کس چیز کی اس کے بعد، کس چیز کی اس کے بعد، اس کا علم بھی ایک داعی کو ہونا ضروری ہے تاکہ وہ معاملے کو خلط ملط نہ کرے۔ اس ترتیب میں دو چیز، اولویات میں دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ایک یہ کہ مدعو میں ترتیب کیا ہونی چاہیے، جس کو ہم دعوت پیش کر رہے ہیں، اس جن کو مدعوین کہا جاتا ہے ان کی بھی کوئی ترتیب ہے، اور پھر موضوعات میں ترتیب۔ مدعوین میں ترتیب سے مقصد یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام اپنے آپ سے اور اپنے قریبی لوگوں سے شروع کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو شروعات یہاں سے کرنی ہوگی۔ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو مخاطب کریں، پہلے اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہم جو دعوت لے کر کے اٹھے ہیں آیا ہم اس کا عملی نمونہ ہے کہ نہیں، ہمارے بال بچے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اور رخ پر جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو کسی اور رخ پر لے جانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے، ظاہر بات ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پر جو وحی نازل کی ان کو صرف مخاطب کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلے آپ کو اس طرح سے نبی بنائے، پھر اس کے بعد تب کیا ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اب یہاں اس کے بعد تب جو ہے انذار کا حکم دیا گیا۔ پھر اس انذار میں بھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس طرح سے دعوت کا کام آگے بڑھے گا۔ یہ ترجیحات ہوں گی مدعوین کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، اور پہلے سب سے پہلے اپنے آپ، پھر اپنے اہل و عیال، پھر اپنے کنبے قبیلے کے لوگ، پھر بقیہ مکے کے لوگ، اور پھر اس کے بعد آپ کی دعوت کا دائرہ وسیع ہوا۔ اسی طرح سے موضوعات میں بھی ترتیبات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم کس چیز کی دعوت دیں گے یا کن کن چیزوں کی ہمیں دعوت دینا ہے، اس کا علم بھی بہت ضروری ہے۔ اب اس سلسلے میں بھی آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہماری تخلیق کا مقصد ہی توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے اسی کی دعوت دی جائے گی۔
سب سے پہلے اسی کی دعوت دی جائے گی۔ قرآن پڑھیے آپ، نبیوں کا تذکرہ پڑھیے قرآن کے اندر۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ۔ تو سارے نبیوں کی سب سے پہلی دعوت اور ان کا نقطۂ آغاز یہی ہوتا تھا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو یہیں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ موضوعات میں توحید مقدم ہے، موضوعات میں توحید مقدم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے کہ آپ صحابہ کو بھی اسی بات کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا، مشہور حدیث ہے، صحیحین کے اندر ہے، بار بار اسے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو بھیجتے وقت جو نصیحت کی تھی وہ اسی چیز کی تھی۔ موضوعات کی ترتیب، دعوت کے لیے جا رہے ہیں، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے آپ کو؟ اِنَّکَ تَأْتِی قَوْمًا أَهْلَ کِتَابٍ، کہا کہ معاذ آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں۔ دیکھیے یہاں ایک چیز اور بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا مخاطب کون ہے، اس کی بھی جانکاری ہونی چاہیے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، تاکہ اسی حساب سے ہم اس کو دعوت پیش کریں۔ اس کے ذہن کے شبہات کیا ہیں، یہ ساری چیز تو آپ نے اسی لیے حضرت معاذ کو بتایا، سب سے پہلی چیز بتائی کیا کہ اِنَّکَ تَأْتِی قَوْمًا أَهْلَ کتاب، کہ آپ اہل کتاب کے یہاں جا رہے ہیں دعوت کے کام کے لیے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ بعض روایتوں میں اور بھی الفاظ ہیں إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے کہ ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کی طرف بلانا ہے۔ سب سے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ، سب سے پہلے جس چیز کی دعوت آپ کو دینا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دینا ہے۔ فَإِنْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ جب لوگ دعوت توحید کی بات تسلیم کر لیں اور اس کو سمجھ لیں، اس کو قبول کر لیں، تب اس کے بعد ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ پھر جب اس کے بعد تب ان کو بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ترتیب بتا دی ہے، تو اس ترتیب کی جانکاری ہمیں ضروری ہے اور اسی کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں توحید کی دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مشرک معاشرے میں توحید کی دعوت دینا تو سمجھ میں آ رہا ہے، اہل کفر اہل شرک کو توحید کی دعوت دینا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، مسلمان تو خود ہی موحد ہیں، مسلمان تو خود ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو ان کو توحید کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ یہ ایک سوال دیکھیے، دوسری طرف اپنے معاشرے کو دیکھیے جہاں مسلمانوں ہی کے اندر قدم قدم پر شرک کے مظاہر آپ کو نظر آئیں گے۔ صرف مسلمان ہو جانا، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ لینا،
یہ اس بات کی علامت نہیں ہو جاتی کہ آپ 100% موحد ہو گئے. آپ کا عمل بتلا رہا ہے. قبرستانوں میں بھیڑ، مزاروں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، غیر اللہ کے لیے سجدے ہو رہے ہیں، نذر و نیاز چڑھائی جا رہی ہیں، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، قربانی کی جا رہی ہے غیر اللہ کے نام پر، منتیں مانگی جا رہی ہیں، اولاد طلب کی جا رہی ہے، بھیڑ لگی. تو کیا یہاں توحید کی دعوت دینا ضروری نہیں ہے؟ توحید کی بات تو نبیوں سے، شرک کی بات نبیوں سے بھی کی گئی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. کیا انبیاء کے بارے میں بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ بھی شرک کریں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی، آپ کے پاس بھی اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے پاس بھی یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا بھی عمل باطل ہو جائے گا. نبی کو ڈرایا جا رہا ہے، نبی کو ڈرایا جا رہا ہے. اسی طرح سے عہد نبوی میں صحابہ کرام کے ایمان کا کیا پوچھنا، لیکن ان سے بھی بیعت لی جاتی تھی شرک نہ کرنے کی. قرآن پڑھیے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن فبایعہن واستغفر لہن اللہ. کہ نبی جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں اور آپ سے بیعت کریں کس چیز کی؟ سب سے پہلی چیز کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. کون؟ مومنات کہا ان کو سب سے پہلے ہی کہا کہ اذا جاءک المؤمنات، اور پھر کہا کہ وہ بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. پھر اس کے بعد دوسرے اعمال ذکر کیا. حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. تو جب صحابہ سے کہا جا رہا ہے، شرک سے ڈرایا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ بہت عام ہے. بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہیں. عمل کی بات، دعوت نبوی، منہج کے نبوی دعوت میں، نبوی منہج میں یہ چیز ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارا عمل جو ہے ہمارے قول کے مطابق ہونا چاہیے. دوسروں کو ہم جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم اس پر عامل ہیں کہ نہیں عامل ہیں. ایسا تو نہیں کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مدلول اور مصداق ہم بن رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ آیت ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے. شاعر کہتا ہے کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا بن جا. اگر ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیں خود جس کی طرف دوسروں کو بلا رہے ہیں، تو بذات خود یہ دعوت کا ایک ذریعہ، ایک نمونہ ہے. ہم کو دیکھ کر کے، ہماری زندگی دیکھ کر کے لوگ خود ہی سیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کان خلقہ القرآن، چلتا پھرتا قرآن تھا. قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ کو دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی دیکھ لیجئے. تو عمل میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے. اب اس سے بڑی کوتاہی کیا ہوگی کہ کتنے بڑے مشہور دعات
کو آپ دیکھیں گے محلے کی مسجد میں آپ ان کو بہت کم پائیں گے، اور دعوت کے کام کے لیے وہ سینکڑوں میل کا سفر کر کر کے جاتے ہیں دعوت کا کام کر۔ تو کیا یہ کسی بھی طرح سے ایک عالم کو، ایک داعی کو زیب دیتا ہے؟ بھئی نماز سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے توحید کے بعد، شہادتین کے بعد؟ لیکن ہم اسی میں کوتاہی کریں، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اور تو ہیں ہی، جھوٹ، چوری، جھوٹ ہے، غیبت ہے، کذب بیانی، اور جتنے حسد، جلن، جتنے عیوب ہو سکتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر۔ ایک عام مسلمان کو اس کا مکلف کیا گیا ہے، تو دعات اور علماء تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ اس کے اہل ہیں۔ کہتے ہیں کہ سفید کپڑے پر کوئی نشان رہتا ہے تو جلدی فوراً نظر آتا ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر ہماری زندگی عمل کے معاملے میں ہمارے اندر کوتاہی پائی جائے گی تو عوام سے مخفی نہیں رہے گی۔ لوگ علماء کو دیکھ کر کے، دعات کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا تو فلاں یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے، صحیح ہوگا تبھی تو وہ کر رہا ہے۔ تو ہم اپنے عمل سے بھی غلط چیز کی دعوت دیتے ہیں اور اچھی چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، دعوت میں حکمت کے ساتھ، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں۔ وضع الشیء فی محلہ، ہر جو چیز جہاں رکھنی ہے اس کو وہیں رکھا جائے، جس چیز کا جو مقام ہے اسی مقام پر اس کو رکھا جائے۔ کہاں ترہیب سے کام لینا ہے، کہاں ترغیب سے کام لینا ہے، کہاں نرمی کرنا ہے، کہاں سختی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں حکمت کے اندر آتی ہیں۔ اور یہ حکمت کیا ہے؟ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ قرآن کے اندر بہت ساری آیتوں میں حکمت کا تذکرہ ہے۔ حکمت کی مثال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو آپ سیدھے مدینے کے راستے پر نہیں چل پڑے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے، مدینے کا راستہ شمال کی طرف ہے تو آپ شمال کی طرف نہیں گئے، آپ جنوب کی طرف گئے۔ جنوب کی طرف جا کر کے کافی فاصلے پر غار ثور کے اندر ایک غار میں آپ نے پناہ لیا، 3 دن تک آپ وہاں ٹھہرے رہے۔ یہ حکمت تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مکے والے جب ہم لوگوں کی تلاش میں نکلیں گے، وہ جانتے ہیں کہ یہ جب بھی جائیں گے مدینہ ہی جائیں گے، تو پہلے مدینہ ہی کے راستے پر وہ دوڑیں گے ہم کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے محفوظ کریں۔ آپ اللہ کی اجازت سے نکلے تھے، آپ نیک مقصد سے نکلے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے حکمت اپنائی۔ 3 دن کے بعد جب تھوڑا معاملہ شانت ہوا تب آپ اس راستے پر گئے۔ حکمت کی بات دیکھنی ہو تو دیکھیے، جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، تو قریش کے جو نمائندے تھے انہوں نے کئی اعتراض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ لکھ رہے تھے، سب سے پہلے انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کے مندوب نے فوراً اعتراض کیا کہ یہ رحمان کیا، ہم نہیں جانتے رحمان کا، بسمک اللہم لکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرت علی سے کہ لکھو بسمک اللہم ہی لکھو۔ پھر آگے لکھا ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ۔ پھر قریش کے مندوب نے اعتراض کیا، کہا کہ آپ کو رسول اللہ ہم مانتے ہی نہیں، اگر مانتے تو یہ سب جھنجھٹ کیا رہتا، آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، تم مانو یا نہ مانو، لیکن آپ اس پر اڑے نہیں۔ حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ مٹا کر کے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی تیار نہیں ہوئے اس کے لیے، ان کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹیں۔
آپ نے اپنے ہاتھ سے لے کر کے اس کو کاٹ دیا۔ حکمت ہے اس طرح کے الفاظ اور القاب کے چکر میں پڑ کر کے کہیں بڑا معاملہ جو ہے خراب نہ ہو جائے، تو اس طرح کی چیزوں کو وقتی طور پر انگیز کیا جاتا ہے۔ حکمت کا یہی تقاضا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ایک مرتبہ کہا تھا کہ لولا ان قومک، بخاری کی روایت ہے، لولا ان قومک حدیث عہد بکفر لنقضت الکعبۃ وجعلت لها بابین، باب يدخل الناس وباب یخرجون، کہ اے عائشہ اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے ایک نئی تعمیر کرتا اور اس میں 2 دروازے بنا دیتا، ایک داخل ہونے کے لیے، ایک نکلنے کے لیے۔ مطلب مصلحت تھی، ایک اچھا مقصد تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ دیکھتے کعبہ کا احترام پہلے سے ان کے دلوں کے اندر تھا، اور اسلام میں تو اور وہ احترام بڑھ گیا۔ تو آپ نے یہ اچھا کام ہونے کے باوجود چھوڑ دیا، کیا نہیں، اس لیے کہ اس سے فتنہ ہو سکتا تھا، کتنے لوگ اسلام سے برگشتہ ہو سکتے تھے۔ اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کی جو تشریح کی ہے، یا جو باب قائم کیا امام بخاری نے، اس سے پہلے اس کو دیکھیے کہ باب من ترک بعض الاختیار مخافت ان یقصر فہم بعض الناس عنہ فیقعوا فی اشد منہ۔ آپ باب پڑھ لیجئے گا بخاری میں، کہ ان لوگوں کا بیان کی جو کوئی اچھی چیز، ایک اچھا کام لیکن نہیں کیے، اس خوف سے کہ کہیں لوگ ناسمجھی کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائیں اور اس سے بڑے منکر میں نہ واقع ہو جائیں۔ تو حکمت سے کام لینا چاہیے، قول میں، عمل میں۔ اس حکمت کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دعوت میں شفقت اور نرمی بھی ضروری ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اور ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم۔ دعوت میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل اور آپ کی سنجیدگی، متانت، کہ ہمیں مقصد پر نظر رکھنا ہے۔ طائف والوں نے جب آپ کے اوپر، آپ کے ساتھ گستاخیاں کی، آپ کو بڑی ایذا پہنچائی، آپ بڑی مایوسی کے عالم میں طائف سے واپس آ رہے تھے، اللہ کے یہاں سے فرشتہ آتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طائف والوں کا جو سلوک و برتاؤ آپ کے ساتھ تھا وہ دیکھ لیا ہے، آپ اگر مجھ کو حکم دے تو 2 پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو رکھ کے پیس دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ لا یشرک بہ شیئا۔ کہا کہ نہیں، میں تو یہ امید لگائے ہوں، یہ نہیں تو چلو ان کی آگے والی نسل آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہی توحید کے قائل اور عامل بن جائے، وہی شرک سے باز آ جائے، اور ہوا یہی۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں دعوت کے نبوی منہج میں داخل ہیں۔ ہمیں دعوت کا کام انجام دیتے ہوئے ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھنا ہوگا، تب جا کر کے ہماری دعوت مؤثر ہوگی، ہماری دعوت لوگوں کے اندر اثر انداز ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبوی منہج پر عمل کرنے کا ہم اجر و ثواب پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر خلوص عطا فرمائے اور ہماری دعوتی کوششوں کو قبول فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کا داعی اور عامل بنائے۔ ایک بار پھر میں اس پروگرام کے منتظمین
की कोशिशों को सराहना चाहूँगा, उनकी तारीफ़ करूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं, ईमान की तजदीद होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इल्म जिसकी बात हुई दावत के सिलसिले में इल्म की, उस इल्म में भी इजाफ़ा होता है और एक नए अज़्म और नए हौसले के साथ दुआत अपने काम में फिर लग जाते हैं। अल्लाह ताला इन कोशिशों को बाबरकत बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।